کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ معراج میں دیکھا۔ علی بھی آج کا اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیوز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ یوز کیا ہے کہ وہ اولو العزم انبیاء کرام میں سے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ انبیاء کرام کی کل تعداد کتنی ہے اور ان میں سے کتنوں کے نام قرآن اور صحیح احادیث میں آئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ورڈ ہے نا جی اولو العزم، یہ لفظ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے عزم والے لوگ، باہمت لوگ، استقامت دکھانے والے لوگ۔ سورۃ الاحقاف کی جو آخری آیت ہے نا 35 نمبر، پارہ نمبر 26 کے اندر، اس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے اولو العزم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا تھا اولو العزم، یعنی عزم رکھنے والے، استقامت رکھنے والے انبیاء نے، رسولوں نے۔ ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے عذاب کے معاملے میں جلدی نہ کریں، یعنی عذاب تو اس وقت ہی آئے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نے اولو العزم یعنی باہمت اور پختہ عزم رکھنے والے اصحاب، پختہ عزم رکھنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آپ نے بھی استقامت دکھانی ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ استقامت دکھائی۔ باقی اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں نا، غیر انبیاء کے اعتبار سے، تو سارے کے سارے انبیاء ہی اولو العزم ہیں، باہمت لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، اور یہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت سے حاصل کر لے، بلکہ یہ وہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کے سب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بھی درجہ بندی کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس اعتبار سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں صراحتاً ذکر ہوا ہے، مرتبے کے اعتبار سے بھی باقی تمام انبیاء کے اوپر وہ فوقیت لے جانے والے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، پارہ نمبر 21 کے اندر، آیت نمبر ہے 7 سورۃ الاحزاب کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، وَمِنْكَ اور تم سے، وَمِن نوح اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا وہ اگلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا، اور جو اللہ کے منکرین ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پرسش کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ الشورى جو سورت نمبر ہے 42 پارہ نمبر 25 کے اندر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے تمہارے لیے شریعت کا دین میں وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وحی کیا ہے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
مشرکین کے اوپر یہ بڑی بھاری چیز ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو، یعنی توحید کی دعوت۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت کے لیے، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دکھاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دکھائیں گے۔ تو یہ دو آیات ثبوت ہیں کہ اولو العزم پیغمبر، با ہمت بڑے بڑے پیغمبر، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 ابراہیم خلیل اللہ، نمبر 3 موسیٰ کلیم اللہ، نمبر 4 عیسیٰ روح اللہ، اور نمبر 5 سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ ہے 5 اولو العزم پیغمبر، اور ان کی جو ترتیب میں نے فضیلت کے اعتبار سے بیان کی ہے، یہ ایگریڈ اپان ایک ترتیب ہے۔ اب رہ گیا قرآن حکیم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جنرل ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم نے کئی انبیاء کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کئی کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خصوصاً غیر مسلم کے صرف عرب کے علاقے میں جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے، تو سر انہی کا ذکر عرب کے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی بات تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت خاصہ ہے وہ تو مشرکین عرب کی طرف تھی، اور پھر اس امت کو اٹھا کے اللہ نے پوری دنیا تک دعوت پہنچانی تھی۔ تو ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز وہی تھی جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جنت کی بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، دودھ کی، شہد کی نہریں۔ تو سر قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ بھی آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے۔ تو یہ جنرل آیات بھی تو ہے نا، چونکہ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ کروانا تھا اور صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا۔ ان کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ذکر کیا، باقی ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں وہ اور بھی ہیں۔ تو قرآن نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے سورۃ النساء کے اندر بالکل اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے قرآن میں نہیں کیا اور بعض کا کر دیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نوح، ہم نے بے شک آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح کے بعد باقی انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور حضرت داود کی طرف ہم نے زبور نازل فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ رسول کہ جن کا ہم نے قصہ آپ سے واقعات بیان کر دیے ہیں آپ پر اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے کوئی واقعہ ذکر تک نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اب یہیں دیکھ لیں کئی انبیاء کا ذکر آ گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور پھر حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو 10+ کا تو ذکر انہی آیات کے اندر آیا، اور آگے زبردست آیت ہے جو رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء کی، رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے۔ خوشخبری ماننے والوں کے لیے جنت کی اور ڈر نافرمانوں کے لیے جہنم کا۔
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، علی اللہ حجہ، اللہ پر حجت کے طور پر، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی دلیل نہ قیامت والے دن لا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے، بغیر انبیاء کے بھی دعوت پہنچا سکتا تھا، حکمت والا ہے کہ اس نے طریقہ انبیاء کا اڈاپٹ کیا۔ اب جو کوئی نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا نا، اسی کا عقیدہ قبول ہوگا، جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرے گا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کسی قوم کو دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا کہ پہلے میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام کروں گا، پھر انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب دوں گا، اور آخرت کا عذاب تو بڑی قسط کی شکل میں باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین۔ تو یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے بعض کا ذکر کیا ہے اور کئی ایک کا ذکر نہیں بھی۔ اب قرآن میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام میں سب سے بڑا پورشن ہے، یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا ہے۔ آیت نمبر ہے یہ 83 آنورڈ، ہاں جی 83 سے لے کر نا 86 تک 18 انبیاء کا ذکر، یعنی 25 کا جو ذکر قرآن میں آیا نا، اس میں سے 18 ایک جگہ پہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک صرف 4 آیات کے اندر 18 انبیاء کے نام ہیں۔ ذرا آپ گنتے جائیں جی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک طریقہ سکھایا تھا اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کا، اور وہ حجت تمام کی انہوں نے جو بت توڑ دیے تھے، وہ والا اس واقعے کا ذکر، پلس وہ انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا رب، اور پھر سورج کی طرف دیکھا۔ یہ پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک کر کے ذکر شروع کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ 18 انبیاء کے نام ان آیات کے اندر ذکر ہو گئے۔ اب پیچھے بچ کے 25 میں سے 7، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، وہ یہاں پر نہیں آیا، محمد۔ قرآن میں 4 جگہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 144 کے اندر، اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور پھر سورہ محمد جسے سورہ قتال کہتے ہیں، اس کے سٹارٹ میں بھی نبی الاسلام کا نام مبارک محمد آیا۔ 4 دفعہ محمد آیا اور 1 دفعہ احمد آیا سورہ صف کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میں اپنے باتوں میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا تو نام آیا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، ان کا نام تو جگہ جگہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔
سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مریم، ان کے اندر آپ کو باقی 7 انبیاء کے بھی نام، اور سورۃ الانبیاء باقی 7 انبیاء کے بھی نام مل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب 7 پورے کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، یہ 6 ہو گئے، اور 7ویں نبی علیہ السلام کا ذکر، تو یہ 25 نام پورے ہو گئے۔ احادیث میں بھی بس انہی انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام رپورٹ نہیں ہوا۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور مشکات کی 3 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں ملے گی، کہ نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی رسول صرف 315 ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر وہ عذاب آ بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو ان کو بچایا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب رسول ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسول ہے، اس کی شریعت کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ تو وہی دعوت لے کے چل رہے تھے نا جو تورات کی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول اگر شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعویٰ ہے وہی پھر سٹیک پہ لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، وہ قرآن میں ذکر موجود ہے نام کے بغیر کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم دیکھ لیں، رسول تھے، پوری دنیا جمع ہوگی ان کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول تھے۔ تو یہ جو 315 رسول ہیں، یہ یعنی 1,24,000 میں سب سے افضل رسول ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم وہ 5، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نو انسانی کی نسل ان سے چلی ہے پھر۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 25 کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ 25 کے مزار کدھر ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے، تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا، اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا۔ اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بتاتا ہے قیامت والے دن، یا اپنی نبی کی موجودگی میں وحی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں۔ مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کم از کم 25 انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح سنہ سے ثابت کر سکیں۔ نبی علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ باقی کدھر ہے جی مزارات؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں آپ سے 25 تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو 1,24,000 کے آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی، جی جناب 90 گز کا بر ہے جی، وہ جی کہتے جی اتنے پوری نہیں ہوندی، چادر ہی نہیں پوری ہوندی، کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا۔ اور 90 گز ہیں، انہیں 90.5 لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی۔
بلکہ گورا اگر 90 بھی ناپ کے لے آیا نا وہ بھی پوری کر لے گا، کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا. تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ان میں فرق ہوتا ہے. باقی اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، وہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اور پھر جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تمام فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اور ایمان لانے میں فرق نہیں. اچھا اب یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں یہاں رسولوں کا ذکر ہے نبیوں کا نہیں. یہ یاد رکھیے گا یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں. قرآن میں رسول کی جگہ نبی بھی آ جاتا ہے، نبی کی جگہ رسول بھی آ جاتا ہے. جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پھر ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. عام حالت میں رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا پہ چھوڑا ہوا نمائندہ، تو وہ انبیاء سارے رسول بھی ہیں. لیکن جب ہم ٹیکنیکل ڈسکشن کرتے ہیں نا تو اس میں پھر ہم فرق کرتے ہیں. جس طرح سورۃ الفاتحہ بھی قرات ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرات ہے، لیکن جب ہم آپس میں کمپیریزن کرواتے ہیں پھر ہم سورہ فاتحہ کو قرات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 آیات قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے. اسی طرح تشہد میں ہے تو پوری دعا ہے، لیکن جب ہم تشہد کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں، تشہد، درود اور دعا، پھر 3 اس کے ڈویژنز کرتے ہیں. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. اور صرف یہ نہیں، قرآن میں جہاد اور قتال یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. جہاد کا مطلب ہمیشہ قتال نہیں ہوتا، کوشش بھی ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، لیکن یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. کئی جگہ قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے، جہاد کی جگہ قتال آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحاً دیکھیں گے تو جہاد بالکل الگ چیز ہے، قتال اس کی ایک فارم ہے. جہاد ایک جنرل لفظ ہے، قتال اسپیسیفک ایک خاص چیز ہے، میدان جنگ میں اترنا. اور میدان جنگ سے باہر جتنا قتال ہے وہ جہاد ہے، قتال اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس طرح مؤمن اور مسلم یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. یہ جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کرتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی مؤمن اور مسلم میں فرق ہے. وہ تو کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ تھے، کہ ہم ایمان لے کے آئے. نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم اسلام لے کے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن قرآن حکیم میں عام مومن کے لیے بھی آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں تو سارے صحابہ کو مومنون کہا گیا اور بعد والوں کو بھی. تو وہاں اصطلاح نہیں ذکر ہو رہا تھا، لغت کے معنوں میں جو بھی آج کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے مومن بھی کہیں گے اور مسلم بھی کہیں گے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں گے پھر آج کی ڈیٹ میں صرف مسلم ہی کہا جا سکتا ہے. مومن تو دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے کلمہ کو مسلم جو ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرمز انٹرچینجبل ہیں، مسلم، مؤمن، جہاد، قتال، رسول، نبی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی لے یہ تو رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے، آپ کہتے ہیں رسول قتل نہیں ہوئے. جہاں وہ ذکر آئے گا وہ انبیاء کے معنوں میں ہے، کیونکہ انٹرچینجبل ورڈ ہیں. وہاں لغت کے معنوں میں چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے. خود سر لغت کے معنوں میں تو رب کا لفظ جو ہے نا وہ مالک کے لیے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو. رب کا لغوی معنی ہے پالنے والا، ماں باپ بھی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، آمین. تو رب کا ورڈ جب لغت میں استعمال ہوگا تو پھر وہ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی گارڈین ہے، آپ کا سرپرست ہے. لیکن جب آپ اصطلاحاً کریں گے تو وہ صرف گاڈ کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ ٹرمنالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری اس میں ایک اہم بات میں اور کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا لیکن یہ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی پلی لیتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے کہ جی ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کی دین کی بنیاد
تین عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر اور پکا جہنمی ہے، بشرطے کہ اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو۔ دعوت نہ پہنچی ہو پھر اہل فطرت میں سے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دعوت ونس پہنچ جائے پھر تینوں عقیدے ماننا ضروری ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 62 ہے، اکثر جو ہے نا وہ سیکولر قسم کے لوگ یا جو منکرین حدیث ہیں نا وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو لوگ یہودی اور نصرانی ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی ہیں۔ اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ستارہ پرست، استغفر اللہ، ستارہ پرست نہیں، صابی دین ابراہیمی کے ماننے والوں کو کہا جاتا تھا۔ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمال کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے کا اجر اپنے رب کے حضور پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو کہتے ہیں دیکھ لیں اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، بخشے ہوئے ہو۔ یہ نعوذ باللہ سارا فساد جو ہے وہ نبیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھ لو محمد کے ماننے والے مسلم کہلواتے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ عیسائی کہلاتے ہیں۔ نبیوں کو بیچ میں سے نکال دو تو پوری انسانیت کا اتفاق ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور پلیز سے لیتے ہیں، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا فہم یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں تمام نبیوں کے ماننے والے وہ جنتی ہی تھے۔ جب یہ ہے ان الذین آمنوا، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کو مانے، کیونکہ قرآن تو انہی پہ نازل ہوا ہے نا، ان کو پہلے مانیں گے نا، قرآن کو تو بعد میں مانیں گے۔ اور پھر یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے سورۃ البقرہ کے، اس میں پہلا ذکر ہی یہ ہے کہ قرآن پر رسول اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ ایمان بالرسالت اتنا ضروری تھا کہ بات سٹارٹ اس سے کی ہے، وہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ تو بیچ میں جا کے آیت آئی ہے۔ دوسرا، جو یہودی ہوئے، تو مجھے بتائیں کون سا یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا؟ تو پھر ایمان بالرسالت تو خود بخود آ گیا نا۔ یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ان پہ اتری ہوئی کتاب کو بھی مانے۔ پھر نصارہ کرسچنز، تو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماننے، اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے ایمان بالرسالت۔ اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پھر جو اللہ نے تسلی کرائی ہے نا 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر، وہ تو یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنے والا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے دین الہی کے نام کے اوپر ایک ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے۔ آیت نمبر 150، 151 اور 152، ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں۔ فرق کیا کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا رسولوں کو مانیں گے تو اپنے مرضی کے رسولوں کو۔ جس طرح یہودی ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بنی اسرائیل کے باقی پیغمبروں کو مانتے تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانا، ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو گمراہ ہو گئے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ کام کریں گے۔ تو یہ اللہ نے پھر بتا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کرے۔ مرتبے میں فرق ہے اپنی جگہ، وہ تو قرآن نے خود کیا ہے، یعنی تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، اور تفضیل بین الرسل یہ ایمان ہے، بشرطے کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہ بھی ٹاپک اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ رسولوں کے خالی ناموں کے ساتھ غرض نہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ یاد رکھیے گا،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کا بانی اللہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کے سب دین اسلام کے اوپر تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف صرف اسلام کو نہ منسوب کیا جائے، اسلام شروع سے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور مسلم تھے، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کے ناموں والی بات ایک انٹرسٹ کی بات ضرور ہے، لیکن صرف ناموں تک نہیں رہنا، ان کے ساتھ عقائد بھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں، جن عقیدوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم جنرل کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی ایک کا انکار کرنا بھی اس طرح ہی ہے گویا کوئی مسلمان محمد رسول اللہ کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے، یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا، سورہ الانبیاء میں۔ مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو، مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا، کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد، کوئی کھنڈرات تھے۔ تو اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے۔ یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے، انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے، دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا۔ تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ہم تو دونوں عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی۔ نیند بھی موت کی بہن ہے نا، اس کے بعد اٹھا لیا۔ وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، اور 309 ہجری اعتبار سے، یعنی لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے۔ قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی۔ 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی۔ ابھی بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں۔ تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے۔ کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا، الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها،
دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے، انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں، ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے، کسی اور نے نہیں ہے، کیوں کسی معصوم دی جان لئیے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہ کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، ادھر کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ نہ ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر۔ علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا۔ پہلے صرف علم کی حد تھا، یہ ہے آنکھوں کی حد۔ حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے، تو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ 2 واقعات تھے، ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا عروج تھا۔ پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ
سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا جی، اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں ہر ٹائم، اختلافی سوال، ویسے ایدج بھی اختلاف ہے، اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب فرمایا، حتیٰ کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے، اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اتنا عطاب، اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نوعیت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے۔ اور دعا بھی دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ ہوں، غلطی کراں گا۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات، اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسماء اعظم ہے، میرا ایک کلپ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 3 وظائف۔ یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں، سورہ صاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کی پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے، وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے، وہی کی فارم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، تو اس وحی کا انتظار کیا، رات کے وقت کا انتظار کیا، لے کے نکلے، اللہ کی تائید حاصل ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے، کمپلیشن کے قریب تھے، بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وہی، یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے، اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے، بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا، اب کس نے لانا تھا ایمان؟ لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے، اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں، اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، اور یہ سمندری سفر میں نکلے، وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو۔
ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قرہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا. ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے، بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یونس علیہ السلام ہے، یہ تو نیک شریف آدمی ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا، دوبارہ قرہ ڈالا جائے. دوبارہ قرہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. تیسری دفعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا. انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر. ان کو پھینک دیا سمندر میں. قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے. ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے. تورات میں دن آئے ہیں 3 days and 3 nights. جونا علیہ السلام، جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو. یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک، یعنی کتنے بن گئے وہ 72 گھنٹے بن گئے. اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3. اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے. پورا جسم ان کا، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو معجزانہ طور پہ ہی زندہ رہے. بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے. اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا، اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا. کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی، وضو کر کے بیٹھو، خوشبو لاؤ. حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا. مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ معدے ہی ہوتی ہے. معدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے. یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری معدے میں ہی ہوتی ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی. قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر، جسٹ ذکر کے طور پہ. کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا. اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے. لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھے حالت جنابت میں. دروشی بھی پڑھے. ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا. یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندو. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں. ٹھیک ہے جی. دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے. کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے. جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے. بہرحال یہ ان کی جو جعلی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے. عام آدمی کو یہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آندے سن، چل گیا شڑول چھوڑی، شڑول چل گئی ہے، دوسری چیز نہیں چلی. اور پھر ہم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں، اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نماز پڑھی جائے کدے، کہتے ہیں ہاں تو عید ہی بار بار کر دو. آہو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کدے. ہاں تو تہاڈی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جڑا بت رکھ کے آندے ہو تسی، عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں، پھر وطر کا بھی کرتے ہیں. بہرحال میں ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے. اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ. وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی. ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی. دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا. اس کے بعد معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عتاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا. امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیوڈ کا. اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں
حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے, اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے, الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے, کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا. کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے آثار نمایاں ہوئے, عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا. عذاب تو فرعون پہ بھی آیا, اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, الآن, اب لایا, کوئی فائدہ نہیں, ڈبو دیا. یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا, پوری قوم یونس تقریباً 1,00,000 اور اس سے چند زائد لوگ تھے, سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف. یونس علیہ السلام واپس قوم میں, قوم زندہ کی زندہ. اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی, ایک پاسے میں بھی عذاب کٹے, دوسرے پاسے قوم ہی بچ گئی ہے, تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے, کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا, میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عذاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا, قوم تو ایمان لا چکی تھی, تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی, یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں, خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جھگڑا ہوا, مسلمان کو غصہ آیا, اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا. اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے, اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے. تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا, ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے. اللہ کی قسم, قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا, میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن, یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے. جزوی فضیلت ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, یہ ان کی جزوی فضیلت ہے. اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ایک اور بڑی فضیلت. تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں, کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں, بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے, بعض کے ساتھ کلام کیا, بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا, کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے, تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا. اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں, میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے, اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے تھے, ساڑھے نبی نے دیکھ لیا. آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں. آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, یہ ضرور بیان کریں, لیکن کمپیریزن نہ کریں. یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل, تفضیل عربی میں کہیں گے. ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ
جائز اور حلال ہے، قرآن نے بھی دی ہے، لیکن تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور، یہ حرام ہے۔ تفضیل بین الرسل جائز ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے، ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟